یہ کہانی ہے ایک انسان اور ایک درندے کی، جن کا رشتہ خون سے نہیں بلکہ وفاداری اور محبت سے جڑا تھا۔ برف سے ڈھکی اس جنگل میں، جہاں درخت سفید چادر اوڑھے کھڑے تھے اور ہر سانس سے دھند کی لکیر ابھرتی تھی، دو شکاری قدرت کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے۔ ہادیہ اور اس کا ساتھی بلال سردیوں کے سخت موسم میں شکار کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ جنگل ان کا گھر تھا، اور وہ اس کی ہر سرگوشی، ہر آہٹ کو سمجھنے کے ماہر تھے۔ ایک دن جب ہادیہ اپنے تیر واؤ کمان کے ساتھ شکار پر نکلی، تو اچانک ایک عجیب سی آواز جنگل میں گونجی۔ یہ نہ کسی پرندے کی آواز تھی، نہ کسی جانور کی، بلکہ کوئی گہری اور پراسرار گونج تھی جو سننے والے کے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا کر دیتی تھی۔ ہادیہ نے بلال کی طرف دیکھا، اور دونوں نے سر ہلا کر آواز کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ برف کو روندتے ہوئے، وہ دونوں ایک گہری وادی میں پہنچے جہاں نظارہ دنگ کر دینے والا تھا۔ سامنے ایک غار کے دہانے پر ایک دیوہیکل بھیڑیا کھڑا تھا، جس کے ساتھ چند ننھے پلے کھیل رہے تھے۔ وہ عام بھیڑیا نہیں تھا، اس کی آنکھیں روشن، بال برف جیسے سفید، اور قد کسی عام بھیڑیے سے 3 گنا زیادہ تھا۔ ایسا لگا جیسے یہ کوئی قدیم اور نایاب مخلوق ہو۔ ہادیہ کی نظر ایک ننھے بھیڑیے پر پڑی جو باقی سب سے الگ بیٹھا تھا، جیسے وہ اپنی دنیا میں کھویا ہوا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی، اور جیسے ہی ہادیہ نے ہاتھ بڑھایا، وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آ گیا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اور یوں ایک خاموش مگر مضبوط رشتہ قائم ہو گیا۔ بلال نے حیرت سے یہ منظر دیکھا، مگر ہادیہ کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتی تھی کہ قدرت خود انہیں ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہے۔ ہادیہ نے اسے سایہ کا نام دیا، کیونکہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، سایہ بڑا اور مضبوط ہوتا گیا۔ وہ عام بھیڑیوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور ذہین ثابت ہوا۔ ہادیہ اور سایہ کی جوڑی جنگل میں مشہور ہو گئی، وہ مل کر شکار کرتے، دشمنوں سے لڑتے اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے۔ ایک دن جنگل کے دوسرے شکاریوں کو خبر ملی کہ ہادیہ کے پاس ایک دیوہیکل بھیڑیا ہے۔ وہ اس انمول مخلوق کو پکڑنا چاہتے تھے تاکہ اسے قید کر کے اپنی طاقت بڑھا سکیں۔ کچھ خطرناک لوگ ہادیہ کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک رات جب ہادیہ اپنی جھونپڑی میں آرام کر رہی تھی، دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ وہ سایہ کو پکڑنے آئے تھے، مگر جیسے ہی وہ جھونپڑی کے قریب پہنچے، ایک گرج دار دھاڑ نے جنگل کو ہلا کر رکھ دیا۔ سایہ، جو اب مکمل طور پر ایک دیوہیکل بھیڑیا بن چکا تھا، ہادیہ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اس کی موجودگی نے دشمنوں پر خوف طاری کر دیا، مگر کچھ نے تیر چلانے کی کوشش کی۔ ہادیہ نے کمان اٹھائی اور جواب میں تیر چلا دیے۔ سایہ نے اپنی بجلی کی رفتار سے دشمنوں پر حملہ کیا، اور کچھ ہی دیر میں حملہ آور یا تو بے ہوش پڑے تھے یا جنگل میں بھاگ چکے تھے۔ اس رات کے بعد ہادیہ اور سایہ کی کہانی جنگل کے کناروں سے نکل کر دور تک پہنچ گئی۔ اب وہ صرف ایک شکاری اور بھیڑیا نہیں رہے، بلکہ ایک داستان کا حصہ بن گئے۔ لوگ ان کی بہادری کے قصے سناتے اور ان کی کہانی نسل در نسل منتقل ہونے لگی۔ کہتے ہیں کہ آج بھی جب برفانی جنگل میں چاندنی رات ہو، تو ایک بھیڑیے کی گونج دار آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ سایہ کی آواز ہے، جو اپنی ساتھی، اپنی محافظ، اور اپنی دوست ہادیہ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنگل کی روح بن چکا ہے۔